الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اب سن لیجئے، دو اور فرقے پیدا ہو رہے ہیں مرجیہ کے ساتھ، جبریہ اور مجسمہ۔ پہلا فرقہ کون سا تھا؟ خوارج کا۔ پھر کوفے میں شیعت بڑھتی گئی اور شیعت مکمل کب ہوئی ہے؟ 300 ہجری میں جا کے، کیونکہ شیعوں کا عقیدہ کیا ہے؟ 12 امام ہے مثال کے طور پر، تو اس وقت تک 11 امام کے پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، 12واں تو اس کا وجود ہی نہیں ہے۔ سمجھ کے بات آپ؟ تو یہ آہستہ آہستہ پیدا ہوئے نا۔ تو حسن عسکری کا انتقال 256 میں ہوا ہے، 11ویں امام کا۔ اس وقت کہاں شیعت تھی؟ تو یہ آہستہ آہستہ اس کی تکمیل ہوئی۔ چلیے جی، اب ذرا 101 ہجری سے 200 تک کے حالات ہم دیکھتے ہیں۔ 101 ہجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہوتا ہے، اور انہیں یعنی پہلی صدی کا مجدد کہتے ہیں ان کو، عمر بن عبدالعزیز کو۔ یہ بنی امیہ میں سے ہیں اور مروان بن حکم کے پوتے ہیں، یعنی عبد الملک بن مروان جو تھا نا، عبد الملک بن مروان، تو ان کے ایک بھائی تھے عبدالعزیز بن مروان، یہ عبدالعزیز کے بیٹے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ کہ یہ عبد الملک کی بہن سے انہوں نے شادی بھی کی تھی، سمجھے؟ تو یہ سارے رشتے ہیں۔ عبد الملک کے 4 بیٹے خلیفہ ہوئے، تو اس خاندان کے اندر ہوتے ہوئے اور اس طرح کی معتدل بات کرنا، درویشی اختیار کرنا، ساتھی اختیار کرنا، اور یہی ہوا کہ بنو امیہ نے ان کو زہر دے کے ہلاک کر دی۔ 2.5 سال حکومت، 40 سال کے تھے یہ، 99 سے 101 تک انہوں نے حکومت۔ اچھا جی، اب حسن بصری مشہور تابعی ہیں، 110 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ یہ زید بن ثابت کے یہاں ایک لونڈی تھی خیرہ، وہ ان کی اولاد تھی، لیکن حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں دودھ پلایا تھا، تو ان بہت خوبصورت لونڈی کے اولاد تھے۔ 22 ہجری میں پیدا ہوئے، 22 ہجری، تو ان کی شکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتی تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو 11 میں انتقال کیے، 22 میں یہ پیدا ہوئے، 110 میں انتقال ہوا، 88 سال کے ہوتے، اور بڑے فقیہ بھی ہیں، بصرے کے امام ہیں۔ یہ بصرہ میں انہی کی فقہ چلتی تھی، انہی کی رائے چلتی تھی۔ اب یہ تو بعد میں مشہور ہو گیا کہ 4 امام 4 امام، یہ ساری جگالی کرتے رہتے ہیں سارے لوگ، 4 امام ہیں 4 امام ہیں، امام بہت ہیں۔ تو یہ بہت پہلے سب سے سینئر ہے۔ 132 میں بنو امیہ کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور بنو عباس آ گئے۔ 148 میں جعفر صادق کا انتقال ہوا مدینے، اور 150 میں بغداد میں انتقال ہوا ابو حنیفہ کا، 2 سال کے بعد۔ تو ابو حنیفہ تو کوفے کے رہنے والے تھے، شیعوں کا گھر تھا وہ، لیکن موت ان کی جیل میں ہوئی، بغداد کی جیل میں ہوئی۔ منصور خلیفہ تھا، عباسی خلیفہ سے۔ ابن جریج مکے والوں کے امام ہیں، مکے کے فقیہ ہیں۔ 150 ہجری، بالکل ابو حنیفہ بھی 80 میں پیدا ہوئے، یہ بھی 80 میں، ان کی عمر بھی 70، ان کی عمر بھی 70، وہ بھی 150 میں انتقال ہوا، ان کا بھی 150۔ اوزاعی، اچھا دیکھیے، اب یہ لوگ یہ کہتے ہیں 4 امام 4 امام، بھائی اوزاعی شام کے امام ہیں، شام کے امام ہیں، بال بکہ کے، اور 100 امام ابو حنیفہ کے ہم اثر ہیں، ان کا 150 میں ہوا، ان کا 157 میں ہوا، 6-7 سال کا فرق۔
سفیان ثوری کوفے کے آدمی ہیں، بعد میں مکہ آ گئے تھے. سفیان ثوری یہ بھی محدث ہیں کوفے کے. اب کوفے میں بعض محلے شیعوں کے تھے اور بعض محلے اہل سنت کے تھے. اب ابو حنیفہ میں اور سفیان ثوری میں کیا فرق ہے، ذرا اس کو بھی سمجھ لیجیے. ابو حنیفہ کا ذوق فقہ کا تھا، اس لیے یہ حدیثیں روایت نہیں کرتے تھے، فتوے دیتے تھے، بس حدیث نہیں نقل کرتے. یعنی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدثنا فلان، میں نے ان سے سنا یہ نہیں کرتے تھے. ابو حنیفہ بہت ذہین آدمی تھے، کپڑے کے تاجر تھے، امیر تھے. اس کے برخلاف سفیان ثوری وہاں کے سب سے بڑے محدث ہیں کوفہ کے، اور سندوں کے ساتھ حدیث بیان کرتے ہیں. اور یہ بھی امام ہیں، ابو حنیفہ کی طرح یہ بھی امام ہیں. ان کی فقہ بھی، ان کے بھی پیروکار ہیں. لیث بن سعد اصبہان ایران کے رہنے والے ہیں. بہت بڑا نام ہے، تبع تابعین میں 175 میں انتقال ہو. امام شافعی کے استاد بھی ہیں. تو ان کے 4 سال بعد امام مالک کا انتقال ہوا 179. تو امام شافعی کہتے تھے، ذرا غور سے سنیں بات. امام شافعی کہتے تھے، یار یہ پنکھا اگر کھول دے تھوڑا سا، کہ لیث بن سعد امام مالک سے بڑے فقیہ تھے، لیکن لیث بن سعد کی بدنصیبی، کم کرو ہلکا کرو، شافعی کہتے ہیں لیث بن سعد بدنصیب تھے اس لحاظ سے کہ ان کو شاگرد نہیں ملے. امام مالک کو پورا نارتھ افریقہ مل گیا. مصری، لیبینز، الجیرینز، تونیشینز اور مراکش کے جو لوگ تھے، مغربی جنہیں کہتے ہیں، یہ سارے کا سارا یہاں آتا تھا مدینہ. ایک وقت میں 1,000 لوگ ان کی کتاب موطا امام مالک بیٹھ کے سنتے تھے، پڑھتے تھے. تو اس لحاظ سے وہ، یعنی یہ بات یاد رکھیے کہ اچھے شاگردوں کا ہونا یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور صاحب علم شاگردوں کا ہونا یہ بھی بڑے نعمت ہے، جو اپنے استاد کے علم کو آگے پھیلائے. اور اگر آپ کے شاگرد اچھے نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی غیبی تائید آپ کو حاصل نہیں ہے. امام مالک جانتے ہیں مدینے میں پیدا ہوئے، مدینے میں انتقال کیا. مالک بن انس، اور کبھی مدینے سے باہر نہیں نکلے سوائے ایک مرتبہ حج کے لیے. ان کی جو فقہ ہے یہ مدنی فقہ ہے، یعنی یہ وہ حدیثیں بیان کرتے ہیں جو مدینے کے صحابہ نے بیان کی، یہ وہ فتوے بیان کرتے ہیں جو مدینے کے تابعین نے دی، یہ وہ فتوے بیان کرتے ہیں جو مدینے کے تبع تابعین نے دی. مدینے میں جو لوگ ہیں، اور بالخصوص وہاں انصار بہت ہیں، انصار مدینہ ان کی اولادیں تھیں ان کی، تو وہ مدینے کے ایکسپرٹ ہیں. 183 میں امام ابو یوسف کا انتقال ہوا. اب یہ ابو یوسف جو تھے ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، اور یہ چیف جسٹس عباسی حکومت کے بن گئے. ہارون رشید کا زمانہ تھا. منصور نے آفر کی تھی ابو حنیفہ کو، انہوں نے چیف جسٹس کا عہدہ قبول نہیں کیا، انہوں نے قبول کیا. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ پورے بغداد میں اور عالم اسلام میں حنفی فقہ پھیل گئی. کورٹ کی فقہ بھی جو ہے یہ ہو گئی عباسیوں کی بغداد میں. ابو یوسف امام محمد ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ کا جو مسلک پھیلا وہ امام محمد کی وجہ سے، کیونکہ امام ابو حنیفہ کی کوئی کتاب اس وقت دنیا میں موجود نہیں ہے.
امام محمد ہی کی کتابیں ہیں جس میں انہوں نے اپنا مسلک بھی بیان کیا ہے اور اپنے استاد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک بھی بیان کیا ہے۔ معروف کرخی، اب یہ زاہد ہیں، اب ذرا غور سے سن لیجئے بات کو تھوڑا سا۔ اب 200 سے ان کا انتقال 200 میں ہوا، اب 200 سے 300 تک آپ کو زاہد ملیں گے، 300 کے بعد آپ کو صوفی ملیں گے۔ اچھا، اب اسلام کے اوپر بھی بالکل وہی آفت آئی جو بتاؤ عیسائیت پر 300 سال کے بعد جو آفت عیسائیت پر آئی تھی، بالکل وہی آفت جو ہے مسلمانوں پر بھی آئی تھی۔ اب معروف کرخی تو زاہد ہیں، نیک آدمی ہیں، عبادت گزار ہیں، اور اب دیکھیے آگے جائیے اگلی لائن میں، یہاں پر ہم 4-5 فرقوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ ادھر آ جاؤ بھائی، ادھر آ جاؤ، اگر جگہ یہاں ایک جگہ خالی ہے سامنے، یہاں یا صوفے پہ آ جاؤ، وہاں سے ہینڈ آؤٹ لے لو ادھر سے۔ اچھا، اب ادھر دیکھیے 121 میں کیا ہوا، حضرت زید بن علی کی شہادت ہوگی، پھر ہم جا رہے ہیں اور 132 میں حکومت بدل گئی، بنو عباس چلے گئے، بنو امیہ چلے گئے، بنو عباس آ گئے۔ اب دیکھیے بنو امیہ کے زمانے میں ایک فرقہ پیدا ہوا، قدری اور جبری۔ ادھر دیکھیے، جبریہ یہ کہتے تھے ناحق ہم مجبوروں پر تہمت ہے مختاری کی، چاہتے ہیں سو آپ کریں ہم کو عبث بدنام۔ وہ یہ کہتے تھے، میر تقی میر کا شعر ہے نا، تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہم کیا ہے، ہمیں کچھ بھی نہیں، بلکہ بعض جبری یہاں تک کہتے تھے کہ جس طرح پتھر ہے تو پتھر مسلمان کافر نہیں ہوتا، اسی طرح ہم جو ہے کیا کریں۔ اچھا، تو سنیے بھئی، آپ شراب پیتے ہیں تو کہتے تھے کیا کریں، اللہ پلاتا ہے تو پی لیتے ہیں، ہماری کیا مرضی چلتی ہے، سمجھے؟ جبر شدید۔ اچھا، اور اچھا اس کے مقابل میں قدری تھی، اور قدریوں کے بارے میں ابو داؤد کی حدیث ہے کہ جو قدریہ ہیں مجوس حاذہ الامہ، وہ اس امت کے مجوسی ہیں، یہ بالکل ان کے الٹ تھے مجوسی۔ وہ یہ کہتے تھے کہ انسان جو چاہے وہ کر سکتا ہے، انسان اپنی قسمت خود بناتا ہے۔ اچھا، اور انسان کے اعمال انسان کے ہاتھ میں، اللہ کچھ نہیں کرتا۔ اب دیکھو ذرا غور سے، بڑی باریک بینی سے اس کو سمجھو۔ اچھا، یہ جو قدری تھے یہ منکر تقدیر تھے، تقدیر کو نہیں مانتے، اللہ کے علم کو نہیں مانتے۔ جبری جو ہے وہ کہتے تھے کہ وہ اللہ ہی کرنا ہے، جو کرنا ہے اللہ ہی کرتے ہیں، ہمارا کچھ نہیں۔ اور قدری کہتے تھے کہ جو کچھ کرتا ہے انسان ہی کرتا ہے، اللہ کیا کرتا ہے۔ سمجھ گئے؟ اب ذرا تھوڑا سا یہاں پر میں تقدیر کے بارے میں بتا دوں، نوٹ کر لیں، دہراتا ہوں، اچھی طرح نوٹ کریں آپ پر۔ پہلے دیکھو سمجھاتا ہوں، سمجھ لیں آپ۔ جیسے عید کا دن ہے، آپ کے ابو نے آپ کو 5,000 روپے عید دی، آپ کے بھائی کو 5,000 دی، دونوں کو 5-5 ہزار ملے، دونوں باہر نکل گئے، کھانا کھا کے دوستوں کے ساتھ دونوں نکل گئے۔ اب آپ کے ابو آپ کی امی سے کہہ رہی ہیں، دیکھنا وہ جو بڑا ہے نا تمہارا، وہ پورے 5,000 جو ہے وہ ختم کر کے آئے گا، 1 پیسہ بھی نہیں بچے گا۔ وہ جو دوسرا ہے نا تمہارا،
وہ میرے لیے بھی کچھ لائے گا، تمہارے لیے بھی لائے گا، بیٹی کے لیے بھی لائے گا، اور خود دوستوں کو کھلائے گا بھی، کچھ گھومے گا پھرے گا، اور کچھ 1,000 بچا کے بھی رکھے گا۔ شام میں آتے ہیں بچے، ہمیں کیا ہے تمہارے پاس؟ کہا کہ 5,000 ہم نے دیے تھے، موج مستی کی، دوستوں کے ساتھ کھلایا پیا، ختم۔ ہاں تم کیا ہے؟ کہتا کہ بابو آپ کے لیے 500 کا یہ لے، مارکیٹ میں ملا تھا تو وہ لایا ہوں، امی کے لیے لایا ہوں، بہن کے لیے لایا ہوں، اور دوستوں کو کھانا بھی کھلایا ہوں۔ تو اب آپ کے ابو نے تو کہا تھا نا، کیا کہا تھا؟ دیکھ لینا۔ حالانکہ ابو آپ کے خدا نہیں ہے۔ اب تقدیر کا مسئلہ یہ ہے، تقدیر اللہ تعالیٰ کے علم اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نام ہے۔ ذرا دیکھو، اب لکھو، کاپی پہ ایک جملہ لکھاتا ہوں، وہ لکھ لیں تو پھر آپ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے تقدیر کے بارے میں، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خیر و شر کی آزادی دی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خیر و شر کی آزادی دی۔ اسی آزادی کی بنیاد پر انسان جنت میں دوزخ میں جائے، لیکن اس کو معلوم ہے کہ آپ اپنی آزادی کا صحیح استعمال کریں گے یا غلط کریں گے، آپ جنت میں جائیں گے یا دوزخ میں جائیں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ذرا دیکھیے، پھر بتاتا ہوں۔ اللہ نے انسان کو خیر و شر کی آزادی دی، اسی آزادی کی بنیاد پر انسان جنت میں جائے گا یا دوزخ میں جائے گا۔ صحیح استعمال کرے گا جنت میں، غلط استعمال کرے گا دوزخ۔ لیکن اللہ کو معلوم ہے، مستقبل کا علم رکھتا ہے وہ، کہ آپ اپنی آزادی کا صحیح استعمال کر کے جنت میں جائیں گے، اور اسے یہ بھی معلوم ہے کہ غلط استعمال کر کے کیا آپ دوزخ میں جائیں گے۔ اس علم اور اس قدرت کو کیا کہتے ہیں؟ تقدیر کہتے ہیں۔ اور تقدیر پر ایمان جو ہے وہ ایمانیات ہے۔ چلیے جی، اب ایک آدمی ہے معبد الجوہنی، اس نے بنو امیہ کے خلاف خروج کیا۔ عبد الملک کا زمانہ تھا، معبد نے بغاوت کی، مارا گیا۔ بڑے بڑے لوگ اس کے ساتھ ہوتے، بڑے تابعین، امام شافعی، سعید بن جبیر وغیرہ، یہ سب معبد کا ساتھ دیے۔ لیکن یہ قدری تھا یہ۔ اور دمشق میں ایک اور آدمی پیدا ہوا، غیلان دمشقی۔ تو حضرت امام اوزاعی نے پھر عمر بن عبدالعزیز سے بھی اس نے بحث کی، تو انہوں نے امام اوزاعی کو بلایا، امام اوزاعی نے بھی اس کے قتل کا فتویٰ دیا، پھر یہ قتل کیا گیا۔ الٹی سیدھی باتیں کرتا، یہ بھی قدری تھا۔ قدری یعنی تقدیر کا انکار کرنے والا تھا۔ اچھا سنیے، انہی قدریوں سے، انہی کے پیٹ سے پیدا ہوئے معتزلی، اور ان کا جو پہلا آدمی تھا یہ واصل بن عطا تھا، معتزلہ کا بانی، بصری ہے، 131 میں مرا۔ حسن بصری کا شاگرد تھا، تو اس کے بعد مسجد میں اس نے اپنا الگ گروپ بنا لیا۔ حسن بصری کے گروپ میں نہیں بیٹھتا تھا، ادھر جا کے بیٹھتا تھا، وہاں پڑھاتا تھا۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ واعتزلہ واصل الگ ہو گیا ہم سے، اس لیے اس گروہ کا نام معتزلی رکھ دیا گیا۔ اس کا ایک بہنوئی تھا عمر بن عبید، 142 میں اس کا انتقال ہوا، اور اس کے بعد عثمان بن خالد بہت بڑا معتزلی گزرا ہے۔ یہ 200 ہجری کی بات کریں ہم، 100 سے 200 کی، اور یہ بنو عباس کا دور بھی ہے اور بنو
امیہ کا بھی دور ہے. 132 تک بنو امیہ ہے, 132 کے بعد بنو عباس. اب جہمیہ. معتزلہ کا عقیدہ کیا تھا؟ معتزلہ پہلی چیز تو یہ کہتے ہیں انسان کی اعمال کا خالق خود انسان ہے. وہ کہتے ہیں معجزات کو نہیں مانتے, کرامات کو نہیں مانتے. ادھر دیکھیں بڑے عقل والے تھے, اور یہ سب بصرے کے غامدی تھے سب. یہ ایک سے بڑا ایک, اچھا کوئی ارسطو کا پڑھا ہوا ہے, اور کوئی مینچزم کو پڑھا ہوا ہے, اور کوئی جو ہے یونانی فلسفے کا ماہر ہے, افلاطون کا, اور کوئی مجوسیت کا ماہر ہے, تو اور کوئی مستق مذہب کا ماہر ہے. بڑے بڑے قابل لوگ, قرآن حدیث کم جانتے تھے. اچھا ادھر دیکھیں, معتزلی کا ان لوگوں کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے, وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ گونگا ہے. وہ کہتے تھے, اچھا اس میں سنیے, سب سے زیادہ معتزلی کون سے مذہب میں ہے پتہ ہے آپ کو؟ حنفیوں میں. اب میں بعد میں بتاؤں گا. سب سے زیادہ معتزلی, شیعوں میں بھی معتزلی گزرے ہیں, لیکن سب سے زیادہ نہیں 90% معتزلی حنفی. وہ کہتے تھے اگر اللہ کلام کرتا ہے تو پھر اس کی زبان بھی ہے, اس کے 2 ہونٹ بھی ہیں. اب وہ منطق لاجک استعمال کرتے تھے. کہاں کون تھے وہ, کون آپ کر رہے تھے؟ عقل کہہ رہی ہے, یہ کرتے تھے. اس لیے وہ کہتے تھے کہ اچھا اب قرآن میں ہے کلم اللہ موسیٰ تکلیما. موسیٰ کلم اللہ, اللہ نے بات کی موسیٰ سے. چھڑکخانی کس نے شروع کی پہلے؟ اللہ نے کی, موسیٰ نے نہیں. اچھا یہ کہتے تھے کلم اللہ نہیں ہے, وہ کلم اللہ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی. کلم اللہ کو کیا کرتے تھے, وہ کلم اللہ پڑھتے تھے. ٹھیک ہے, تو اچھا اس کے بعد وہ کہتے تھے کہ اللہ بات نہیں کرتا. اچھا وہ کہتے تھے قرآن اللہ کی مخلوق ہے, اللہ کا کلام نہیں کہتے تھے. وہ کلام مان لیں گے تو پھر اللہ کے منہ کو ماننا پڑے گا. اللہ بات نہیں کرتا, اللہ تو گونگا ہے. سمجھ کے بات ہے, اللہ بات کیسے کرتا ہے. اچھا پھر وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہو سکتا. اب قرآن کی آیت ہے قیامت کے دن اللہ کا دیدار ہو جنت میں. اور حدیث میں ہے جس طرح چودھویں کے چاند کو دیکھتے ہیں اب اللہ کو دیکھیں. وہ کہتے تھے کہ اللہ کو کیسے دیکھ سکتے, تو کہتے ہیں کہ سمجھیں اللہ کو اگر دیکھیں گے تو پھر سمت کا تعین کرنا پڑے گا, ڈائریکشن, اور رنگوں کا تعین کرنا پڑے گا. تو اب وہ کہتے تھے کہ نہیں اللہ تو ایسا ہو نہیں سکتا. اب یہ سب اثرات کس کے تھے, وہی فلسفے کی, اور میں نے بتایا نا یونانی فلسفوں کے, اور افلاطون کی, اور فرفوریوس, اور یہ ہندو مذہب کی, اور اس طرح کی بعد میں جو عیسائیت میں آ گئی تھی. تو تصوف کی 2 باتیں بتائیں میں نے. اب تصوف ایز اے ڈاکٹرین, ایز اے فلسفی, اور تصوف ایز اے پریکٹس. پریکٹس میں یہی ہے کہ شادی ودی مت کرو, اللہ کرو, چھومو, یہ رقص کرو, یہ وہ سارا وجد میں آ جاؤ, قوالیاں سنو, یہ پریکٹس ہے. اور فلسفی پھر وہ اور چیز ہے. اچھا پھر وہ یہ کہتے تھے, سنیے ادھر دیکھیے, کہ جو قرآن ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں. اسی سے علم کلام آیا کہ جبریل نے سنا نہیں اللہ سے, بلکہ جبریل کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن دے دیا, تو جبریل وہ لا کے انہوں نے لوح محفوظ پر رکھ دیا. یعنی اللہ نے جبریل کو
یعنی یہ نہیں کہا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ پڑھ کے نہیں سنایا اللہ نے، اللہ کا کلام نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، کتاب لا کے لکھ دی. ٹھیک ہے نا. اسی طرح انہوں نے کہا کہ حالانکہ قرآن میں ہے کہ وجوہ یومئذ ناظرہ، اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے، دیکھیں گے ہم. اچھا اس دنیا میں اللہ کا دیدار نہیں ہو سکتا. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے کہا لن ترانی، لیکن قیامت کے دن ہوگا. سمجھ کے بات آپ. اور بھی پھر انہوں نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات کا انکار کیا. اچھا معراج کو کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ سب سے پہلا معتزلی تو ابو جہل تھا. عقل کے گھوڑے دوڑاتے تھے وہ، عقل کے. کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی رات میں یہاں سے فلسطین کا سفر ہو، فلسطین سے پھر 7 آسمانوں کا سفر ہو، پھر واپسی ہو، پھر مکہ آ جائے؟ کیسے ہو سکتا ہے سب؟ 8 گھنٹے میں کیسے ہو سکتا ہے اتنی ساری چیزیں؟ تو معجزات کا انکار کرتے تھے، کرامتوں کا انکار کرتے تھے. حالانکہ کرامتیں بھی قرآن سے ثابت ہیں. حضرت مریم 17 سال کی نوجوان لڑکی تھی، ان کے بہن بھائی تھے زکریا بڑے میاں. تو کلما دخل علیہ المحراب وجد عندها رزقا. تو جب بھی حضرت زکریا بڑے میاں اندر جاتے تھے کمرے میں حضرت مریم کے، وہاں تازہ پھل موجود پاتے تھے. تو وہ معتزلی کہتے تھے عقل سے بتاؤ. سمجھے؟ عقل عیار ہے، 100 بھیس بنا لیتی. علامہ اقبال کہتے کیونکہ معتزلی جو ہے وہ عقل پرست تھے. اچھا معراج کا وہ انکار کرتے تھے، کرامات کا، معجزات کا انکار وہ کرتے تھے. اچھا معراج جب ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو پردے کے پیچھے سے اللہ نے گفتگو کی. 50 سے پھر 40ویں، 40 سے 30ویں، 30 سے 20ویں، 20 سے 10ویں، پھر 5ویں اللہ نے کلام کیا. تو وہ اس کا انکار کرتے. لیکن سنیے، پرانے زمانے کے معتزلی اور تھے، نئے زمانے کے معتزلی اور ہیں. پرانے زمانے کے معتزلی اور ہیں، نئے زمانے کے معتزلی اور ہیں. تو اب نئے زمانے کے جو معتزلی ہیں، اس میں سب سے بڑا نام تو سر سید احمد خان کا ہے، جس نے جنات کا انکار کیا، فرشتوں کا انکار کیا، اور کہا کہ انرجی سے سب سے بڑا. یعنی یاد رکھیے پاکستان کے اوپر جو عذاب ہے نا، وہ سر سید ہی کا عذاب ہے. کیونکہ پاکستان بنانے والوں میں زیادہ تر جو لوگ تھے وہ علی گڑھ کے تھے، اور علی گڑھ ڈاکٹرین تھی ان کی. تو اس وجہ سے وہ یہاں دیکھیں گے کہ وہ دینی روح یہاں پیدا نہیں تھی. علی گڑھ کی روح غالب رہی، بدروح کہنا چاہیے آپ. یا پھر کانگریس کی بدروح تھی جو دیوبندیوں کے اندر تھی. فضل الرحمان کے والد وغیرہ جو تھے، یہ حسین احمد، وہ روح تھی کانگریس کی. اس لیے یہاں مسلم لیگ کے پاس کوئی فکر ہی نہیں تھی، ان کے پاس کوئی عالم ہی نہیں تھا، کوئی ان کے ظاہر ہے کہ یہ تو ہونا ہی تھا، تو اس کو ایک سیکولر ریاست بننا ہی تھا. ویسا ہی ہوا. اچھا جی، اب آ جائیے جہم بن صفوان، جہمیہ. اچھا یہ سنیے، اب یہ جہم بن صفوان ایٹ اے ٹائم، سنیے، یہ معتزلی بھی تھا، یہ مرجئی بھی تھا، اور یہ جو ہے بعض چیزوں میں یہ معتزلی بھی تھا. تو یہ 128 ہجری میں بنو امیہ کا آخری زمانہ تھا. یہ اس کو قتل کیا گیا. تو یہ خراسان کا رہنے والا تھا، سمرقندی تھا، اور یہ کہتا تھا اللہ فی کل مکان لا یخلو منہ مکان. اللہ فی کل مکان، ہر جگہ اللہ موجود ہے. لا یخلو منہ مکان، کوئی مکان، کوئی جگہ اس سے خالی نہیں. وہی ہے وہ کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں، سمندر میں اتر جاؤں گا، میں ضم ہو جاؤں گا، میں انضمام الحق ہو جاؤں گا. انضمام الحق بھی ایک حرام نام ہے، یاد رکھیے، نہ رکھنا کبھی انضمام الحق.
دیکھیے انضمام ہو جائے گا آپ کا. انضمام کا مطلب ہے فیوژن، یعنی یو ول جوائن ود گاڈ، یو ول بیکم گاڈ. یو کین نیور بیکم گاڈ. انسان کبھی خدا نہیں بن سکتا، خدا کبھی انسان نہیں بن سکتا. اس بات کو اچھی طرح سمجھیں. خالق کبھی مخلوق نہیں بن سکتی اور مخلوق کبھی خالق نہیں بن سکتی. اب یہ دو چار کانسیپٹس میں نے پہلے بریک سے پہلے بتائے تھے. تناسخ کیا ہے؟ ایک آدمی مر گیا، اس کی روح دوسرے میں آ گئی، پھر تیسرے میں آ گئی، وہ مر گیا تو چوتھے میں آ گئی، پانچویں میں آ گئی. وہ کہتے ہیں کہ تم جو ہے اب انسان ہو، اگلے جنم میں بندر ہو جاؤ گے، اگلے جنم میں چوہا ہو جاؤ گے، اگلے جنم میں چمٹی ہو جاؤ گے، پھر تم شیر بن کے آؤ گے. تو یہ جنم ہے، جنم کئی جنم ہے. تو اور پچھلے جنم میں بھی تم میری محبوبہ تھی، اس جنم میں بھی تم میری محبوبہ. سمجھے؟ تو پھر اب یہ پاکستانی جو مسلمان ہیں نا، وہ ہندوستانی فلمیں دیکھتے ہیں، گانے سنتے ہیں، وہ پھر بیوی سے وہی کہتے ہیں محبوبہ سے، جنم کا ساتھ ہے ہمارا. سمجھ گئے بات؟ یہ تناسخ کا عقیدہ ہے، یہ باطل عقیدہ ہے. جنم صرف یعنی دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے؟ 2 موت ہیں، 2 زندگی ہیں. کنتم امواتا فاحیات. اب ہم فیز 2 میں ثم یمیتکم ثم یحییکم. فیز 3 میں کیا ہوگا؟ پھر مار دے گا. اور فیز 4 کیا ہے؟ وہ تمہیں پھر زندہ کرے گا قیامت. تو تم لوگ جو ہے نا ذرا جب خالص تعلیمات، پیور تعلیمات، ٹھیٹ تعلیمات اسلام کی، اس پر قائم رہو. اس لیے میں کہتا ہوں، کیا کہتا ہوں؟ روزانہ 3 مرتبہ پڑھو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے نہیں ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں. یہ اگر تم لوگ نوجوان اگر یہ نہیں کہیں گے، مجھے خطرہ ہے کہ تم لوگوں کی موت کفر پہ ہوگی. تم صوفی بن کے مرو گے، تم جہمی بن کے مرو گے، معتزلی بن کے مرو گے. تم بار بار کہو کہ صحابہ کے ایمان پہ مرنا چاہتا ہوں، صحابہ کے ابو بکر کے ایمان پہ مرنا چاہتا ہوں، عمر کے ایمان پہ مرنا چاہتا ہوں. بار بار اللہ سے کہو، اللہ تو بالکل اس طرح ہے جس طرح تو نے خود اپنے آپ کے بارے میں بیان کیا ہے، جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے ڈسکرائب کیا. اللہ کیسا ہے؟ جس طرح قرآن بیان کرتا ہے، جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ڈیفائن کرتے ہیں. یہ اگر نہیں ہے سمجھے تو تم لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تم میں اور گاندھی جی میں اور نریندر مودی میں کوئی فرق نہیں، کوئی فرق نہیں ہے. تم میں ڈونلڈ ٹرمپ میں کوئی فرق نہیں. یہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں. چلیے جی، اب اس کے بعد ایک آدمی ہے بشر بن غیاث. یہ دیکھو پورے 100 سال بعد پیدا ہوا بشر بن غیاث. اچھا یہ سنیں، یہ اس کے بغل میں یہ جہم بن صفوان کی کتاب رہتی تھی ہمیشہ. بشر بن غیاث نام، المریسی لکھ لو، المریسی، بشر بن غیاث المریسی. اچھا غامدی صاحب جب پڑھتے تھے نا کسی زمانے میں، ان کے بغل میں کشاف ہوتی تھی. کشاف لے کے گھومتے تھے. کشاف جو ہے ایک مشہور تفسیر کی کتاب ہے، بڑی اہم کتاب، لیکن اس کا مصنف حنفی ہے، معتزلی ہے. جار اللہ زمخشری تفسیر کشاف، بہت عربی زبان کی بہترین تفسیر ہے، لیکن اندر اس کے ایسا زہر ہے. جہاں وہ اچھا ہے، بہت اچھا ہے، ایسی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے کہ عقل حیران ہو جائے. کشاف کی تفسیر ہے، زمخشری، جار اللہ زمخشری کی تفسیر ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ہر آدمی اس تفسیر کو پڑھتا ہے، ہر عالم اس کی تفسیر سے فائدہ اٹھاتے ہیں. کشاف ایک چیز میں مختصر تفسیر ہے، بہت زبردست، لیکن وہ آنکھیں کھول کے پڑھنا پڑتا ہے. تو اس کے بارے میں لطیفہ ہے، جب اس نے پہلا جملہ الحمدللہ الذی خلق القرآن، اس اللہ کی تعریف جس نے قرآن کی تخلیق کی. قرآن مخلوق ہے کہتا تھا نا، قرآن مخلوق ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے. خلق القرآن. تو ایک آدمی کو دیکھنے لگا، پاگل آدمی، پہلا جملہ تو لکھ رہا ہے، کون پڑھے گا تیری کتاب؟ اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ابھی بدلتا ہوں. اس نے کہا الحمدللہ الذی جعل القرآن.
خلقہ کو کیا کر دیا اس نے؟ جعلہ کر دیا، قرآن بنایا. دیکھیں تو بہت اس میں. بشر بن غیاث تو امام ابو یوسف کا شاگرد تھا، حنفی تھا، مرجئی بھی تھا، معتزلی بھی تھا اور جہمی بھی تھا. دیکھو ادھر دیکھو، حنفی، مرجئی، معتزلی، یہ ساری اور جہمی، ساری صفات اس کے اندر موجود ہیں. تو امام ابو یوسف نے اس کو اپنے حلقے سے نکال دیا، تو میرے گھر میں نہیں آ سکتا آئندہ. اچھا جی، محمد بن عیسیٰ برغوثی 240 میں انتقال ہوا ہے. اب مرجیہ میں اوپر جائیے. یہ غیلان دمشقی جو ہے یہ قدری بھی تھا اور غیلان دمشقی بتایا تھا نا، اور مرجی بھی تھا، یعنی کمبینیشن تھے، بعض مسئلوں میں یہ بعض مسئلوں میں وہ. عمر بن مرہ جو ہے 115 میں یہ بھی مرجی تھا. محارب بن دثار اور جہم بن صفوان جبری یہ بھی مجری تھا. اور صالح قبہ معتزلی مرجی یہ. اچھا جی، اب جبریہ وہی ہے نہا مجبوروں کا جبر ہے، جبر ہی جبر ہے. جاد بن درہم تھا، اس کو قتل کیا گیا 125 میں. جہم بن صفوان 128 میں قتل کیا گیا. ہشام بن حکم رافضی، یہ وہی ہے ہشام بن حکم جو منصور کے دربار میں وہ تھا، بڑا انٹلیکچوئل، جس کی تاریخ میں شبلی نعمانی رد اللسان ہے. ہشام بن حکم رافضی ہے. اچھا بھی یہ بڑا عجیب کمبینیشن تھا، یہ رافضی بھی تھا اور معتزلی بھی تھا. اچھا، اور مجسمہ میں بھی اس کا شمار ہوتا ہے. ادھر دیکھیں، کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ بس یہ پہاڑ سے ذرا بڑا ہے، اللہ کی تجسیم کرتا تھا. اچھا، ان میں اچھا یہ جو کھٹمل ہے، یہ جو رافضی ہے نا، رافضیوں میں مجسمہ بہت گزرے. اچھا، وہ کہتے تھے کہ اللہ کی داڑھی ہے، یعنی اپنی طرف سے اللہ کی صفات بیان کرتے. دیکھو غور سے سنو، اللہ کی جو صفات ہیں وہ یا تو قرآن میں ہونا چاہیے یا حدیث میں. اپنی طرف سے آپ اچھا، وہ کہتے تھے کہ اللہ کی شرمگاہ نہیں، اللہ کی داڑھی ہے، اللہ کی ہائٹ اتنی. اچھا ادھر دیکھیں، وہ معتزلی کیا کہتے تھے؟ معتزلی کہتے تھے کہ اللہ گونگا ہے، اللہ کا چہرہ نہیں ہے، حالانکہ اللہ کے ہاتھ نہیں ہے. حالانکہ دیکھو قرآن میں ہے خلقت بیدی، میں نے آدم کو اپنے 2 ہاتھوں سے بنایا. معتزلی اس کا ترجمہ کرتے تھے اللہ کو ہم نے قدرت سے بنایا. ہاتھ کا کیا ترجمہ کرتے تھے؟ قدرت کا. حالانکہ قرآن کیا کہتے ہیں؟ بل یداہ مبسوطتان، اس کے دونوں ہاتھ کشادہ ہیں، پھیلے ہوئے. لیکن 2 ہاتھ کیسے ہیں؟ جلدی بتاؤ. اگر ہم یہ کہتے ہیں ہماری طرح کے 2 ہاتھ ہیں، پھر کیا ہو جائیں گے؟ ہم مشبیہ یا مجسمہ ہو جائیں گے، تجسیم کریں گے، پرسونیفیکیشن کریں گے ہم. اچھا، معتزلی کیا کرتے تھے؟ ہاتھ ہے ہی نہیں، ہاتھ کا مطلب طاقت ہے، as if they have seen God. اور یہ جو ہے دونوں معتزلہ اللہ کی صفات کا انکار کرتے تھے، مجسمہ اس کو انسان یا مخلوق بنا دیتے تھے. اچھا، وہ جو تھے کون؟ اور صوفی، یہ وحدت الوجود والے اور فلسفی، وہ جو تھا جہم بھی صفوان تھا، جہمی ہے، وہ کرتے تھے ہر جگہ اللہ موجود ہے، ہر چیز ہی اللہ ہے، کائنات ہی اللہ ہے. اصل میں کائنات کا دوسرا نام اللہ ہے. اللہ کائنات سے الگ تھوڑا ہی ہے. جو چاند ہے، سورج ہے، پتے ہیں. تو وہ یہاں تک کہتے تھے کہ یہ جو پخانہ ہے وہ بھی اللہ ہے، گندگی کا ڈھیر ہے وہ بھی اللہ ہے. آپ یہ سب وہ کہتے ہیں کہ یہ سب بیکار باتیں کر رہے ہیں آپ، یہ کیا باتیں ہیں؟ یہ پاکی کا تصور ہے کہ سبحان ہے، یہ وہ سب. چلیے جی، اب آ جائیے، جہم بن صفوان ہو گیا، ہشام بن حکم ہو گیا. اب ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں مجسمہ.
مشبہہ اور کرامیہ. سر یہ جہمیہ کا اور مرجیہ کا کتاب نہیں بتایا آپ نے. کس کا؟ جہمیہ کا اور مرجیہ کا. جہمیہ کا اور مرجیہ. مرجیہ. دیکھیے جہمیہ تو یہ جو صفوان بن جہم سے متاثر لوگ جہمیہ کہلاتے ہیں نا. جہم بن صفوان کہتا تھا اللہ فی کلی مکان، اللہ فی کلی مکان، اللہ ہر جگہ ہے. حالانکہ اللہ کہاں ہے جلدی سے بتاؤ. اللہ تعالیٰ عرش پر نہیں، عرش سے بھی اوپر ہے. ادھر تک غور سے الرحمن علی العرش استوى. تو بعض یہ جو رافضی تھے وہ کہتے تھے، یہ ہشام بن سالم اور ہشام بن حکم، کہ عرش کی جو سائز ہے وہ اللہ کی سائز ہے. اب عقل استعمال کرتے تھے. عرش کی جو جیسے وہ کہتے ہیں یہ کرسی ہے، پہلے کرسی کی سائز اگر معلوم ہو جائے تو پھر خلیل الرحمن چشتی کی سائز بھی معلوم ہو جائے گی. اس کرسی پہ بیٹھتے ہیں نا وہ، تو کرسی کا پہلے تعین کر لیتے ہیں. تو وہ یہ کہتے تھے کہ عرش کے برابر ہے بالکل. اچھا دیکھیے یہ ہشام وغیرہ دو ہشامین یہ بڑے دجال تھے، دونوں کھٹمل تھے، دونوں شیعہ تھے. یہ ہشام بن حکم اور ہشام بن سالم الجوالی، ہشامین کہتے ہیں. اس میں سے یہ کہنے لگا کہ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فلیمنگو کی طرح ہے. تشبیہ دے رہے ہیں فلیمنگو. فلیمنگو دیکھا ہے آپ نے؟ سارس جسے کہتے ہیں نا، اس کی باریک ٹانگیں ہوتی ہیں اور وزن، یا اونٹ کی ٹانگیں ہیں، بڑا وزن اٹھا لیتا ہے. پتلی ٹانگیں کتنا وزن اٹھا لیتی ہیں منو. تو وہ کہتا تھا کہ یہ 8 فرشتے ہیں وہ اللہ کو اٹھا رہے ہیں. کہیں ہے قرآن میں 8 فرشتے؟ یا عرش اٹھا رہے ہیں، اٹھائے ہوئے ہوں گے، اللہ کو نہیں اٹھائے ہوئے ہیں. وہ بے وقوف سمجھتے تھے کہ عرش کے اوپر اللہ بیٹھا ہوا ہے. نفس میں عرش سے بھی بلند ہے، وہ عرش سے بھی بلند ہے اللہ تعالیٰ، عرش کے اوپر نہیں ہے بالکل بیٹھا ہوا. سمجھ کے بات ہے؟ تو وہ کہتے تھے کہ یہ 8 فرشتے ہیں تو چھوٹے، بوجھ بڑا اٹھائے ہوئے. اس طرح کی بےہودہ باتیں وہ کرتے تھے، اور اس طرح وہ عقل کے گھوڑے دوڑاتے تھے. سمجھے؟ یہ مردود عقل ہے، عقل کے وہ گھوڑے ہیں یہ. اچھا اب یہ دیکھیے جہم بن صفوان کے بارے میں بتایا نا میں نے کہ یہ تو کہتا ہے اللہ ہر جگہ موجود ہے، اور جہم بن صفوان یہ بھی کہتا تھا کہ ہم مجبور ہیں، اور یہ بھی کہتا تھا کہ قرآن مخلوق ہے. تو عجیب اس طرح کی اس کی کمبینیشن. اچھا مقاتل بن سلیمان مفسر، یہ قرآن کے بڑے مفسر سمجھے جاتے ہیں، اور امام ابو حنیفہ کے ساتھ 150 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. مقاتل بن سلیمان 150 ہجری مفسر ہیں قرآن کی. ان کی تفسیری اقوال ملتے ہیں آپ کو. مقاتل نے یہ کہا، سدی نے یہ کہا، لیکن یہ بھی تجسیم کے قائل تھے. ہشام بن سالم، ہشام بن حکم دونوں. اچھا دیکھیے ایک آدمی پیدا ہوا، اس کا نام تھا محمد بن کرام. اور سے سنیے ادھر بات کی. یہ افغانستان کا رہنے والا تھا، ہرات کا، اور کہتے ہیں کہ محمود غزنوی بھی یہی تھا. اللہ علیہ. تو امام راضی 606 میں انتقال ہوا. امام راضی ایران کے رہنے والے تھے، لیکن امام راضی کا انتقال ہرات میں ہوا، افغانستان پہاڑی پہ دفن کیے گئے، ہرات کی پہاڑی پر. امام راضی، امام فخر الدین رازی. تو یہ آئے ہرات، انہوں نے آ کر بہت سے کرامیہ کو، محمد بن کرام، یہ فرقے کو کہتے ہیں کرامیہ، اس کو پھر انہوں نے ان پورے لوگوں کو، کرام تو مر گیا تھا، 255 میں ڈیتھ ہو گئی اس کی. یعنی 255 وہی زمانہ ہے جب امام مسلم، امام بخاری کا بھی 255 میں انتقال ہوا. مسلم کا 255 میں، امام بخاری کا 256. اور محمد البئی حسن، تو یہ بھی 260 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی. اب یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ 200 300 کی جو ہے یہ
کیسے مناظرے چل رہے تھے, کیسے فرقے بن رہے تھے. جیسے آپ ہمارے ہاں ادھر دیکھیں, اب 2020 میں آپ دیکھ رہے ہیں نا, واٹس ایپ دیکھ رہے ہیں, تو یہاں واٹس ایپ پہ 5-6 لوگ آپ کو الٹی سیدھی سناتے نظر آئیں گے. آپ کو کون کون ہے جلدی بتائیے آپ. محمد علی مرزا ایک ہو گیا, غامدی ایک ہو گئے. محمد علی مرزا تو اس میں تشیع ہے, شیعت ہے اس کے اندر. اس کے بعد وہ ایک بیٹھا ہوا ہے کراچی میں, ہاں جی, طارق مسعود. ایک وہ حرم مکی میں بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا, ان لوگوں کا کام کیا ہے, پاپولیرٹی کے لیے کیا کرتے ہیں, سنیے, سیکشول چیزیں بتائیں گے آپ کو, سمجھے. اور یہ وہ چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے لوگوں کو اپنی طرف کھینچا جائے. یہ اچھا, اب یہ ہمارے بحثیں کیا ہوتی ہیں کہ نور کون ہے, بشر کون ہے, یہ بحثیں ہو رہی ہیں نا آج کل. آج کل مولویوں کی بحثیں دیکھ لیجئے آپ, وہ گھومن کی بحثیں دیکھ لیجئے, گھما کے آپ کو پھرا کے رکھ دے گا. تو اس زمانے میں, عباسیوں کے زمانے میں یہ مولوی تھے, وہاں گھومن بھی تھے, وہاں طارق جمیل بھی موجود تھے, وہاں صوفیہ کے قصے بھی بیان ہو رہے تھے, اور وہ عقل کے جادوگر بھی تھے. تو اس زمانے کے لوگوں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا بحث و تکرار اس زمانے میں جاری و ساری تھی. چلیے جی, اب نیچے آئیے. اب شیعہ رجحانات, نیچے آئیے. اب یہ دیکھیے, زرارہ بن آیون, زرارہ بن آیون, ادھر دیکھیے. ایک سوال ہے کہ جو اسٹیٹ تھے, جو خلیفہ تھے, ان کا کیا رول ہوتا تھا؟ وہ جب وہ لا تعلق تھے, سوسائٹی میں یہ چیزیں چل رہی ہوتی تھی کیسے؟ ٹھیک ہے, دیکھیے, ایک تو وہ تو بدماش کے, بدماش ان دا سینس کہ عباسیوں کا پہلا خلیفہ وہ شیعت کے نام پر آیا. یعنی عباسی کس طرح آئے اقتدار میں, شیعت کو استعمال کر کے آئے, شیعت کو استعمال کر کے آئے. بنو امیہ کے خلاف بغاوت کی, اور آتے ہیں کیا کیا, بنو امیہ کے لوگوں کو مارا, ان کی لاشیں قبر سے نکال کے ان کو سزا دی. بڑے صفاح اس لیے کہتے ہیں, اس کا اصل نام تو اور ہے اس کا. پہلے خلیفہ کو صفاح اس لیے کہتے ہیں, صفاح کہتے ہیں کہ جو خون بہانے والا ہے, فساد کرنے والا ہے. اور اس کے بعد اس کا بھائی منصور تھا. منصور کون ہے؟ وہی جو جس نے امام ابو حنیفہ کو جیل میں ڈالا. اس کے بعد امام ہارون رشید آ گئے. ہارون رشید کے زمانے میں ہی تو امام مالک کو کوڑے لگائے گئے. ہارون رشید کے ہی زمانے میں تو امام شافعی کو ہتھ کڑیاں پھیلا کر یمن سے لایا گیا, ہارون رشید. تو یہ گورنمنٹ اگر دین پر ہوتی, گورنمنٹ اگر دین پر ہوتی تو وہ یہ پھر وہاں کون پہنچ گئے اس کے دربار میں, یہ معتزلی پہنچ گئے. دیکھیے کہ آپ جیسے پرائم منسٹر ہے نا, پرائم منسٹر کی کیبنٹ میں کون ہے آپ کے؟ اٹ میٹرز. اگر عمران خان کی کیبنٹ میں, اگر فرض کرو, مثال دیتا ہوں میں, کہ بریلوی فرقے سے مفتی منیب الرحمان, اور اگر دیوبندیوں میں سے فرض کیجئے تقی عثمانی ہو گیا, اہل حدیث میں سے فرض کیجئے ارشاد اللہ اثری ہو گیا, تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو, یہ بڑے علماء ہیں دیوبندیوں کے, بریلیوں کے, اہل حدیث کے معتبر لوگ ہیں, ان پر اتفاق ہے, ان سے مشورہ کرتا ہے. اس کی کون ہے, اس کے مشیر کون ہے؟ سب اسکاٹ لینڈ یارڈ کے لوگ ہیں. وہی ہے جو یہ زلفی بخاری جو شیعہ ہے, سمجھے آپ جی. علی زیدی تو خیر وہ تو چھوٹا شیعہ ہے, وہ بڑی انٹرنیشنل لنکس نہیں ہے اس کی. وہ فیصل وابڈا ہے, اور وہ جو لندن میں بیٹھا ہوا ہے, جو ان سب کو اسپانسر کرتا ہے, وہاں کا جو ریئل اسٹیٹ ٹائکون ہے, کیا نام ہے اس کا؟ انیل مسرت. انیل مسرت ہے, اسی کے پاس جو ہے یہ جاتا ہے, کون, یہ جو چیف جسٹس ثاقب نثار, اسی کے پاس یہ جاتا ہے, یعنی قیصر جو ہے اسی کے پاس زلفی بخاری جاتا ہے. ساری مشاورت پاکستان کو کنٹرول کون کر رہا ہے؟ وہ انیل مسرت کر رہا ہے. کہتے ہیں وہ قادیانی ہے. تو یہ اس کی کیبنٹ ہے, اس کی کچن کیبنٹ جو ہے اس کی یہ ہے. تو آپ دیکھو, آدمی پہچانا جاتا ہے آپ کے دوست کون ہے, کس سے آپ مشورہ کرتے ہیں, سمجھے. تو
کوئی ہوا. اچھا یہ جو زرارہ بن عیون تھے 150 ہجری، ادھر دیکھیں ابو حنیفہ کا زمانہ. اچھا یہ ادھر دیکھیے غور سے، یہ گئے ہیں مدینہ، امام جعفر صادق سے کچھ علم حاصل کیا ہے. اچھا دیکھیے جعفر صادق جو ہیں اور باقر یہ شیعہ نہیں تھے. یہ محمد الباقر نے حضرت ابو بکر کی پوتی سے شادی کی تو جعفر صادق پیدا ہوئے. تو جعفر صادق میں ابو بکر کا خون بھی تھا، علی کا خون بھی تھا. یہ شیعہ بالکل نہیں ہے لوگ، نہ جعفر صادق شیعہ ہیں اور نہ محمد الباقر شیعہ، نہ موسیٰ کاظم ان کے بیٹے شیعہ تھے، کوئی بھی شیعہ نہیں تھا جو موجودہ شیعہ ہیں. اور اس وقت 12 امام تھے ہی نہیں، 6 امام. یہ امام کی گنتی تو 300 میں شروع ہوئی نا، 12 امام کی اثنا عشری کی. اس وقت 12 امام تھے ہی نہیں نا بھائی، اس وقت تو اس کا تصور ہی نہیں تھا. دیکھیے بعد میں بتاؤں گا میں آپ کو، جب 300 مکمل کریں گے پھر ہم شیعت پر بات کریں گے. اچھا 150 ہجری میں یہ جعفر صادق کے شاگرد تھے، روایت کرتے ہیں ان سے، لیکن بہت ساری ان کی روایتیں جھوٹی ہیں اور ناقابل اعتبار ہیں. لوط بن یحییٰ، ابو مخنف جسے کہتے ہیں، لوط بن یحییٰ، یہ وہی ہے جو کربلا کا قصہ بیان کرتا ہے اور اس کی تفصیلات بیان کرتا ہے. تو یہ جو مقتل کربلا، اس کی مشہور کتاب ہے مقتل کربلا، تو وہ سب جھوٹ سے بھری ہوئی ایسی مائنر ڈیٹیل بیان کرتا ہے کہ یہ بہن رو پڑی، وہ فلاں یہ ہوا، اس پہ وہ ماتم کیا، اس کے بعد یہ ہوا اور وہ ہوا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ ناقابل اعتبار ہے لوط کی تحریر. دیکھیے 206 میں یونس بن عبد الرحمن قم جو ہے ایران کا شہر ہے قم، تو یہ بھی 206 میں ان کا انتقال ہوا. اب تک صوفی، یہ دیکھیے پہلا آدمی جو صوفی کے نام سے ملتا ہے یہ ابدک ہے، 210 ہجری میں کوفے میں انتقال کیا ہے. اور یہ سبزی خور تھا، برہمن تھا ہوگا پہلے، یہ گوشت نہیں کھاتا تھا. جیسے یہ ابو لالا المعری تھا نا، ابو لالا المعری پتہ ہے نا، جس نے جو ہے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، معری، جس کے بارے میں علامہ اقبال نے مشہور نظم لکھی نا، کہتے ہیں کبھی گوشت نہ کھاتا تھا معری، پھل پھول پہ کرتا تھا ہمیشہ گزر اوقات. ایک دوست نے بھونا ہوا تیتر اسے بھیجا، شاید کہ وہ شاطر اسی تدبیر سے ہو ماں. یہ خانے تر و تازہ معری نے جو دیکھا، کہنے لگا وہ صاحب غفران و مقالہ، افسوس صد افسوس کہ شاہی نہ بنا تو، دیکھے نہ تیری آنکھ نے فطرت کے اشارات. تقدیر کے قاضی کا ازل سے ہے یہ فتویٰ، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. تو یہ ابو لالا معری جو ہے یہ بھی پھل پھول پہ کرتا تھا ہمیشہ گزر اوقات، سبزی نہیں کھاتا تھا. یہ سب سوڈو انٹیلیکچوئل تھے نا یہ. چلیے الاسکافی شیعہ بھی ہے معتزلی بھی ہے. ابو حفص عمر الحداد یہ بھی شیعہ بھی ہے اور معتزلی بھی ہے. اب یہ دیکھیے یہ 260 تک کی بات ہوگی. اب آ جائیے ہم 200 سے 300 تک کی بات کرتے ہیں. اب بالکل آغاز میں 204 میں انتقال ہوتا ہے امام شافعی، اور یہ معتزلیوں کی ان کے بڑے سخت مخالف ہیں، علم کلام کے بڑے مخالف ہیں. اور یہی حال سنیے، امام ابو حنیفہ بھی معتزلیوں کے سخت ترین دشمن ہیں، لیکن بعد میں پھر حنفیوں میں بڑے معتزلی ہو گئے. وہ نہیں تھے، وہ بالکل پکے آدمی تھے. ابو یوسف بھی، میں نے بتایا ابو یوسف نے بشر بن غیاث المریسی کو اپنی محفل سے نکال دیا تھا. بڑے سخت اہل سنت کے آدمی تھے امام ابو یوسف. مامون معتزلی ہے، 20 سال اس نے حکومت کی، 99 سے 219 تک. مامون عباسی بڑا تیز شاطر. امام احمد بن حنبل 241 ہجری میں انتقال ہوا.
امام بخاری ان کے شاگرد ہیں 256 میں، مسلم اور دارمی 255 میں، ابن ماجہ 273 میں، ابو داؤد 275 میں، ترمذی 279 میں۔ اب یہ لوگ جو ہیں شہروں میں جا کر حدیثیں کلیکٹ کر رہے ہیں، اور سب سے بڑا نام اس میں امام احمد کا ہے، جنہوں نے 40,000 حدیثیں مسند احمد میں جمع کی۔ اچھا اب اگلی لائن پہ جائیے، عیسیٰ بن ابان قاضی، لکھ لیجیے آپ، قاضی یہ جسٹس ہیں بصرہ، قاضی بصرہ ہیں۔ ادھر دیکھیں، یہ حنفی ہیں اور معتزلی ہیں۔ یہ دیکھو، اب یہ امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ اب یہاں سنیے، اب یہ ایک نئے اصول لے کے آتے ہیں لوگ۔ ادھر دیکھو، اب حدیثوں کو ٹھکرانے کے لیے نئے اصول لاتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ نہیں تھے اس طرح، امام ابو یوسف نہیں تھے، امام محمد نہیں تھے، یہ لوگ ہیں۔ 221 میں ان کا انتقال ہوا، قاضی عیسیٰ بن ابان کا۔ وہ کہتے ہیں ہم اس راوی کی حدیث کو لیں گے جو فقیہ ہو۔ وہ کہتے ہیں ابو ہریرہ فقیہ نہیں لیں گے ہم کو، عبداللہ بن عمر فقیہ نہیں، ان کی حدیث نہیں لیں گے، عبداللہ بن مسعود کی لیں گے۔ سمجھ گئے بات؟ اچھا، اسی طرح وہ کہتے ہیں بس کہ احاد جو ہے، ایک اگر صحابی سے روایت ہو رہی نہیں لیں گے، کئی صحابی ہونا چاہیے، خبر احاد، تو یہ ساری چیزیں لے کے آتے ہیں۔ اچھا، اسحاق بن راویہ اہل سنت کے امام ہیں اور 238 میں انتقال ہوا۔ ابو ثور مجتہد ہیں، امام شافعی کے شاگردوں میں سے 240 میں انتقال ہوا۔ داؤد ظاہری، ادھر دیکھیں، داؤد ظاہری بیچارے بڑے اچھے آدمی تھے، حدیث کے بہت بڑے امام تھے، لیکن ایک مسئلے میں پھنس گئے، اور وہ تھا یہ خلق قرآن۔ اور سارے ظاہری، بہت ظاہری فقہ، بہت اچھی فقہ ہے ظاہری فقہ۔ تو امام احمد بن حنبل کے پکے دوست، تو ان سے ملنے کے لیے گھر پہ گئے۔ امام احمد نے کہا میں تم سے نہیں ملوں۔ اس کے بعد محدثین نے ان کا بیک آؤٹ کر دیا، اور جو حنفی علماء تھے اس زمانے میں بھی، جو ابتدا میں لوگ تھے نا، وہ کہتے تھے کوئی معتزلی ہے تو ان سے بات نہیں کرتے تھے کلام، لیکن بعد میں پھر یہ سب چیز عام ہوتی ہے۔ اچھا، بایزید بستامی، آپ یہ دیکھیں، یہ یہاں اب تصوف آ رہا ہے، ان کے بارے میں الٹی سیدھی بہت ساری چیزیں منسوب ہیں۔ 261 میں انتقال کیا۔ سہل تستری بھی زاہد ہیں۔ جنید بغدادی 297، 300 ہجری کے پہلے۔ اب یہ جنید تو زاہد ہیں، یعنی وہ برا تصوف نہیں ہے ان کے ہاں، مطلب زاہد ہیں، لیکن اب زہد کو تصوف میں ڈھلنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ ادھر دیکھیں، جیسے شیعہ ہے اس کو رافضی بننے میں دیر نہیں لگی۔ شیعہ دیکھو، اب حضرت علی ایک طرف تھے، حضرت معاویہ ایک طرف تھے، شیعہ نے علی اس طرف تھے، شیعہ نے معاویہ اس طرف، تو حضرت علی کا حمایتی ہونا کوئی اتنی بری بات نہیں، لیکن شیعہ ہونا بہت بری بات ہے کہ آپ اپنا عقیدہ بدل دیں، اپنا ایمان بدل دیں، بدعتیں شروع کر دیں، یہ بہت بری بات۔ بالکل اسی طرح زاہد ہونا اچھی بات ہے، عابد ہونا، زاہد ہونا اچھی بات ہے۔ تو ذرا غور کیجئے کہ 200 سے 300 ہجری تک، 200 سے 300 ہجری تک اب یہاں زہد غالب ہونے لگا۔ حکومت کس کے ہاتھ میں تھی؟ عباسیوں کے ہاتھ میں تھی، تو اس کے اثرات یہ تھے، لوگوں نے کہا کہ یار گندی سیاست ہے، اللہ را کرو۔ اب اس کے بعد ایک دور آتا ہے، اب تصوف اپنی جڑیں پکڑ لیتا ہے۔ چلیے جی، اس کے بعد آپ دیکھیں گے
وہاں وہ مرجیہ اور یہ نے بتایا دیا میں نے کہ معتزلہ واصل بن عطا ہے، مامون عباسی ہے، عیسیٰ بن ابان 221 بتا دیا حنفی ہے، اللہ بہت بڑا معتزلیوں کا بہت بڑا سردار 226 ہجری۔ اہل بیت کا تو ہم نے پڑھ لیا تھا نا۔ اب آ جائیے دیکھیے، اب شیعوں کے جو مشہور علماء ہوئے 300 کی بات کر رہے ہیں، 200 سے 300 کے درمیان ذرا دیکھتے جائیے۔ حسن بن موسیٰ نوبختی 310 میں ان کا انتقال ہوا۔ اسماعیل بن عیسیٰ ہے وہ نوبختی 311 میں انتقال ہوا۔ اب یہاں شیعوں کی حکومت قائم ہو جاتی ہے 311 میں۔ ایران کے اندر عباسی حکومت ٹوٹتی ہے اور اس کے ایک صوبے کے اندر بنو بویا یہ شیعوں کی حکومت قائم ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیے میں آگے بتاؤں گا، لیکن کلینی کو آپ ضرور یاد کر لیں اور یہاں لکھ لیجیے محمد بن یعقوب کلینی، انڈر لائن کرو، اس کو باکس بنا لو، ایسا دائرہ بنا لو۔ اور انہوں نے جو کتاب لکھی ہے اصول کافی، اصول کافی، تو یہ اصول کافی جو ہے وہ آج بھی اثنا عشریوں کی وہ ABCD ہے، ان کی بائبل ہے۔ ان کا انتقال کب ہوا؟ انتقال 329 میں ہوا۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 300 میں جب شیعت مکمل ہو گئی، اس کو ڈاکومنٹ کر کے اس کو ایک عقیدے کا فارم دینے والے کون ہیں؟ محمد بن یعقوب کلینی۔ آغاز کب سے ہوا تھا؟ عبداللہ بن سبا سے، مختار ثقفی سے، بانی سے ہوا 40 ہجری میں 66 میں، اور پہلا امام دوسرا انہوں نے بنانے فرض شروع کر دیے، تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا، اور اس کے بعد 12واں غائب تھا تو 11ویں پہ ختم ہو گیا تھا، اس کے بعد انہوں نے ڈاکومنٹ کر دیا۔ ادھر دیکھیے غور سے، اٹینٹیو سب لوگ۔ اب ہمارے اور ان کے درمیان جو فنڈامنٹل ڈفرنس ہے اہل سنت میں اور اہل تشیع میں، اس کو 4-5 پوائنٹس نوٹ کر لو پہلے۔ ادھر دیکھو، بہت سارے جو مولوی ہو نا، مولویوں کو تو الف بے کا پتہ نہیں ہوتا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ان کی نماز الگ ہے، ان کا کلمہ الگ ہے۔ اصل بات کو سمجھو، اصل اس کی دم کو پکڑو، دم کیا ہے؟ وہ دم نہیں پکڑتے، وہ ادھر ادھر کی باتیں، یہ انہوں ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں، پڑھو تو نماز تو ہو جائے گی نا، ہاتھ چھوڑنے میں یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ اصل مسئلہ کیا ہے سن لیجئے۔ رول نمبر 1، وہ کہتے ہیں خلیفہ نہیں ہو سکتا، امام ہوگا۔ دیکھیے اب پہلا رول نمبر کیا ہے؟ خلیفہ نہیں ہو سکتا، امام ہوگا۔ ادھر دیکھو، اس کا مطلب کیا ہے؟ ابو بکر آؤٹ، کوئی خلیفہ نہیں ہوگا۔ عثمان، علی، عمر، معاویہ، کوئی بھی خلیفہ نہیں ہوگا۔ اچھا ہو، برا ہو، راشد ہو، غیر راشد ہو، وہ کہتے ہیں خلافت ہی نہیں ہے، کوئی گورنمنٹ ہی نہیں ہے، کوئی خلافت نہیں ہوگی۔ اس کے بجائے کیا ہوگی؟ امامت ہوگی۔ پہلا پوائنٹ، کوئی خلافت نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ امامت۔ رول نمبر 2، امام نبی کی طرح اللہ کی طرف سے مقرر ہوتا ہے۔ امام اللہ کی طرف سے مقرر ہوتا ہے، الیکشن نہیں ہو سکتے، بیعت نہیں ہو سکتی، یہ سوال ہی نہیں ہے کہ بیعت ہو گئی، وہ تو مینجانے والا ہوتا ہے۔ رول نمبر 3، مقرر یعنی تقرر ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، منصوص ہوتا ہے، منصوص نص ہوتی ہے امام کے لیے۔ رول نمبر 3، امام معصوم ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے، گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ رول نمبر 4، امام نبی سے افضل ہوتا ہے، نبی سے افضل ہوتا ہے، یہ بھی ان کا متفقہ عقیدہ ہے، متفقاً علیہ۔ ادھر دیکھو، نبی سے افضل ہوتا ہے، نبی سے چھوٹے گناہ ہو سکتے ہیں، لیکن ہو سکتے ہیں بھائی، اہل سنت کا عقیدہ یہی ہے
کہ نبی سے چھوٹے گناہ ہو سکتے ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں ہمارے امام سے نہ صغیرہ ہو سکتا ہے نہ کبیرہ ہو سکتا ہے ہمارے امام سے. اچھا ادھر دیکھو، لکھ لو اگلا نقطہ. امام، ہر امام، 12 امام جو بھی ہم کے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہوتا ہے، لیکن تمام پچھلے انبیاء اور رسولوں سے افضل ہوتا ہے، اور نہ گناہ کبیرہ کرتا ہے نہ صغیرہ کرتا ہے، نہ چھوٹے گناہ ہو سکتے ہیں نہ بڑے گناہ ہو سکتے ہیں. اچھا، اور امام کو ہر روز معراج ہوتی ہے. یہ پہلے تو یہ امامت کا تصور ہے، اصل جو کانفلکٹ ہے وہ امامت کی ہے. باقی اب وہ فقہی اختلافات، چھوٹی ہاتھ کہاں باندھنا، وہ مالکیہ بھی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں. مالکیہ سارا افریقہ جو ہے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتا ہے. وہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، ہاتھ باندھنا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. ویسے ہاتھ سینے پہ باندھنا چاہیے، صحیح حدیث یہی کہتی ہے سینے پہ باندھنا چاہیے، لیکن وہ اس سے یعنی کفر اور اسلام کا مسئلہ نہیں ہے. یہ ہاتھ باندھنا کفر اور اسلام کا مسئلہ نہیں ہے. اصل مسئلہ ہمارا ان کا کیا ہے؟ نمبر 1، دیر از نو خلافت، امامت ہوتی. امام اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، امام معصوم ہوتا ہے، امام افضل الناس ہوتا ہے، امام منصوص ہوتا ہے، اور امام تمام انبیاء سے افضل ہوتا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہوتا ہے، اور اس کو ہر رات معراج ہوتی ہے. یہ ہے بنیادی تصور. الیکشن کوئی چیز نہیں، بیعت وغیرہ کوئی چیز نہیں ہے. یہ ہے بیسک فرق شیعوں میں اور اہل سنت. ایک سوال ہے جی، جو راویوں کے بارے میں کی ہے، اہل شیعہ جو ہے وہ اہل تشیع، تشیع، تشیع نہیں ہے، تشیع. جی، وہ مطلب صرف اہل بیت کے راویوں سے احادیث لیتے ہیں، اس کی بھی ریئلٹی ہے. دیکھیے ان کی روایتیں یہ ساری کوئی بنیاد نہیں نا. ہمارے ہاں تو یہ تصور ہے ہی نہیں. اہل بیت غیر اہل بیت کا تصور ہمارے پاس کوئی نہیں ہے. دیکھیے آپ کو بہت ساری روایتیں آپ کو ملیں گی. جعفر صادق سے ہماری کتابیں مل جائیں گی، جو ہے امام باقر سے ہماری کتابیں مل جائیں گی، اور اسی طرح حضرت حسین سے مل جائیں گی، زین العابدین سے مل جائیں گی. ٹھیک ہے نا، جو بھی اہل بیت میں سے لوگ ہیں. حضرت عباس کی حدیثیں مل جائیں گی، ابن عباس کی حدیثیں ہمارے پاس مل جائیں گی. تو یعنی سید غیر سید، اہل بیت غیر اہل بیت، یہ تصور ہمارے ہاں ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. اہل بیت میں سب سے پہلے تو حضرت عائشہ کی روایات ہیں، گھر والی ہے نا بھائی. پھر یہ کہ ام سلمہ کی روایات ہمارے پاس ہیں، حضرت حفصہ کی روایات ہمارے پاس ہیں، حضرت فاطمہ کی روایات ہمارے پاس ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ تفریق ہے ہی نہیں ہے. تو کوئی ہو جو یعنی سب سے ہم روایت لیتے ہیں. اچھا جی، محمد علی بابویا ہے، شریف رضا اور شریف مرتضیٰ، یہ 2 بھائی تھے. یہ بھی جو ہے یہ ان کے بڑے علماء سمجھے جاتے ہیں جن کی کتابیں ہیں. اچھا جی، اب یہ 300 ہجری کی جب بات کر رہے ہیں، اب ذرا سن لیجیے. اب تھوڑا ہوشیار ہو جائیے تھوڑے سا آپ لوگ. یہ پڑھ کے پھر ہم لوگ انشاءاللہ وقفہ کریں گے، چائے پئیں گے. ٹھیک ہے. اب ایک نیا فرقہ پیدا ہوا قرامطہ کا. اچھا ادھر دیکھو بھائی، میں نے بتایا تھا آپ کو، ذرا غور سے سنو. سب سے برا وقت جو مسلمانوں پہ آیا ہے نا، مسلمانوں کی تاریخ میں سب سے برا وقت 250 ہجری سے 300 تک. یہ 250 سے 300 تک یہی وہ وقت ہے جب شیعت پکی ہو گئی، اس 12 امام کا تصور آ گیا. یہی وقت ہے جب اسماعیلی آ گئے. یہی وقت ہے جب تصوف جو ہے وہ اپنی جڑیں پکڑنے لگا. اسماعیلی جڑیں بڑے باطنی، اور یہ سارے لوگ آ گئے. دیکھیے اب قرمت جو ہے یہ بصرے کے پاس ایک گاؤں ہے، کہتے ہیں قرمت، چھوٹے پاؤں والے کو بھی کہتے ہیں. تو ایک آدمی پیدا ہوا حمدان بن اشعث قرمتی، اور انہوں نے پھر حکومت اپنی قائم کر لی، ایک باغی حکومت.
قرامطہ کہلاتے ہیں. قرامطہ، ان کو قرامطہ بھی کہتے ہیں، باطنیہ بھی کہتے ہیں، اسماعیلیہ بھی کہتے ہیں. یہ اسماعیلی جو آپ ہیں یہ ابھی آتا ہوں، ذرا تھوڑا بیٹا صبر کر لو. ذرا دیکھو، اب یہ جو باطنیہ کو، قرامطہ کو، اسماعیلیہ کو سمجھنے کے لیے پہلی چیز یہ ہے جیوگرافی آپ کے اوپر بالکل، اگر آپ جیوگرافی آپ کو معلوم ہونا چاہیے. تو یہ باطنیہ جو ہے یہ وہ لوگ تھے جو باطنی معنی لیا کرتے تھے. وہ کہتے تھے نماز کا یہ مطلب نہیں ہے جو آپ لے رہے ہیں، زکوٰۃ کا یہ مطلب نہیں ہے جو آپ لے رہے ہیں، اس کا مطلب کچھ اور ہے. یہ باطنی ہے. یہ کہتے ہیں حرام کو حلال کرتے تھے، حلال کو حرام کرتے تھے. باطنی ان کے جو پہلا مرکز تھا ان کا، وہ تھا بصرہ سے قریب ایران کے علاقہ. وہ ان کا دوسرا مرکز تھا یمن. ٹھیک ہے، یمن، بصرہ. ان کا تیسرا مرکز تھا سلمیہ. سلمیہ ایک شہر ہے شام. آج بھی یہاں پر یہ بشار الاسد وغیرہ کا گڑھ ہے یہ سلمیہ شام. اس کے بعد ان کا چوتھا مرکز ہو گیا تونس، افریقہ. اور پانچواں ہو گیا مصر. اور مصر میں انہوں نے اپنی خلافت قائم کر لی. اسماعیلیوں نے اس کو فاطمی خلافت کہتے ہیں. پہلا کیا ہو گیا؟ بصرہ کے پاس خرمت. دوسرا مرکز ہو گیا ان کا کون سا؟ یمن. تیسرا مرکز ہو گیا کون سا؟ شام، سلمیہ کا علاقہ. پانچواں تونس ہو گیا. چھٹا کیا ہو گیا؟ فاطمی، وہاں حکومت، فاطمی خلافت ایجپٹ کی. اس کے بعد ایک حکومت انہوں نے ایران میں قائم کر لی، اور اس کا بانی تھا ایک مشہور دہشت گرد تھا، اس کا نام حسن بن صبا. اور وہ دہشت گرد کیونکہ حملے کراتا تھا، اس نے ایران میں ایک قلعہ بنایا، قلعۃ الموت. اور نوجوان لڑکوں کو لیتا تھا، ان کو حشیش گانجا پلاتا تھا. اس کے پاس حسین لڑکیاں تھیں، اور ان کے ساتھ پلا کے ان لڑکیوں کے ساتھ سلا دیتا تھا، اور کہتا تھا کہ تم لوگ اب جنت میں پہنچ گئے ہو. یہ باغ ہے، خوبصورت دیکھو، پھول ہیں، یہ عورتیں ہیں، اور یہ شراب. اس کے بعد کہتا تھا ان کو مار دو، ان کو مار دو. جیسے تم مارو گے، ان کو قتل کرو گے، تم جنت میں چلے جاؤ. خود کش حملے کرتے تھے. حسن بن صبا، حسن بن صبا. اور اس نے وہ جو وزیر اعظم تھے وہاں کے سلجوقیوں کے، ان کو قتل کر دیا خود کش حملے. تو یہ ذرا اب ہم بعد میں بتاؤں گا. پہلے تو آئیے آپ جو ہے 261 ہجری قرامطہ ظاہر ہو گیا. انہوں نے کیا کیا؟ بصرے سے آگے کوفہ، وہاں پہ ایک مرکز قائم کیا. اسلام کی بات کرنے لگے وہاں. اہل بیت، اچھا سنیے کہ اہل بیت پہ ظلم ہوا، حسین پہ ظلم ہوا، فلاں پہ ظلم ہوا. اندر سے سب بے دین تھے یہ سارے. 286 میں حمدان بن اشد قرمطی کی موت ہوئی. اچھا، اس کے بعد یہ عبداللہ بن میمون آ گیا. 260 میں یہ مرا. اچھا، یہ دعوت یہ دیتا تھا کہ میں محمد بن حنفیہ کے خاندان کے امام کی دعوت دے رہا ہوں، اور احمد بن محمد بن حنفیہ ان کے خاندان کی دعوت دے رہا ہوں. اچھا، یہ حمدان کا ایک شاگرد تھا عبدان الکاتب. سمجھے، یہ ان کا بڑا پکا عالم تھا عبدان الکاتب. کاتب کہتے ہیں جو زمانے میں لکھا کرتا تھا، سیکریٹری یا جو عالم ہوتا تھا اس کو کاتب کہتے تھے. اچھا، اس زمانے میں سنیے، یمن میں ایک جھوٹا نبی پیدا ہو گیا. یہ علی محمد فضل یمنی، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. اور یہ بھی وہ سارے وہی تھے، اسی تھیلی کے چٹے بٹے، یہ سب قرامطہ میں سے تھے، باطنیہ میں سے. اچھا، اس کا یہ جو
وہاں ایک آدمی تھا حسین بن حوشب یمنی تھا، یہ باطنیہ کا یہ سردار تھا. تو اس نے کیا کیا، ادھر دیکھیے، حسین بن حوشب نے ایک دوسرا آدمی تھا اس کا شاگرد عبداللہ بن حسین الصوفی، انڈر لائن کرو، عبداللہ بن حسین صوفی مقتول. حسین بن حوشب کا یہ شاگرد تھا، بہت اہم آدمی ہے، سنیے. اب یہ صوفی بھی ہے، یہ عبداللہ بن حسین الصوفی. اس نے یمن سے بھیجا اس کو کوفہ میں کچھ کام کرتا رہا. اس کے بعد یہ چلا گیا سلمیہ، شام چلا گیا. کیسے ٹریول کر رہے ہیں آپ اندازہ لگائیے، آپ کیسے ٹریول کر رہے ہیں، کتنا اچھا. اس زمانے میں گاڑیاں نہیں ہیں، ہوائی جہاز نہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ افریقہ پہنچ گیا وہ. پہلے یمن سے کہاں گیا؟ کوفہ سے کہاں گیا؟ شام میں 2-3 سال قیام کیا. وہاں سے تونس گیا. تونس جا کر وہاں کام شروع کیا کہ اہل بیت کی محبت کرو، علی کی محبت، حسین کی، حسن کی، فلاں کی. یہ کام وہاں کرتے رہے، اہل بیت کی دعوت. اس کے بعد اس کے کافی مرید ہو گئے. حسین جو ہے صوفی، المحتسب بھی کہتے ہیں اس کو، المحتسب. کہاں ہو گئے؟ تونس میں. اس کے بعد اس نے اس کو بلایا، کس کو؟ عبید اللہ المہدی اسماعیلی کو بلایا، جو ایک یہودی کا بیٹا تھا. اس نے 297 میں اعلان کر دیا کہ میں امام جعفر الصادق کے بڑے بیٹے اسماعیل کی اولاد میں سے ہوں، اور ہمارے دادا پردادا اور ان کے 4 امام چھپے ہوئے تھے. اب میں نے اپنے آپ کو یہاں ظاہر کر دیا. تونس پہ اس نے قبضہ کر لیا. پہلا کام کیا کیا سنیے آپ. پہلا کام اس نے یہ کیا، اس کا جو محسن تھا، کون؟ حسین الصوفی، عبداللہ حسین الصوفی المحتسب، اس کو مار ڈالا. کیوں؟ اس کا بھانڈا پھوٹ جاتا تھا کہ یہودی کی اولاد ہے. اس کے بعد اعلان کر دیا میں 11واں امام ہوں. 6 امام تھے جعفر صادق، 7ویں امام تھے ان کے بیٹے اسماعیل، اور 8، 9، 10 یہ 4 چھپے ہوئے تھے، اور میں 11واں امام. اس کے بعد ان کی اولاد نے وہاں سے تونس سے پھر الجیریا پہ قبضہ کر لیا، پھر لیبیا پہ، اور اس کے بعد ان کے پوتوں نے ایجپٹ پہ قبضہ کر لیا. فاطمی خلافت انہوں نے قائم کر لی. پھر صلاح الدین ایوبی نے آ کر یہ اسماعیلی حکومت کا خاتمہ کیا. ان کے 16ویں امام نے یہ دعویٰ کیا کہ میرے اندر اللہ کی روح آ گئی ہے، میں الہ ہوں، میں اللہ ہوں. انا الحق والا 411 میں یہ 16واں امام، اسماعیلیوں کا 16واں امام، حاکم بھی امر اللہ. اچھا جی، اب ذرا یہ پڑھ لیا آپ نے. 317 میں سنیے، یہ قرامطہ نے کیا کیا، کوفے کے پاس مرکز بنا لیا. اس جگہ کا نام تھا الحجر. یہ دمام کے قریب ہے، دمام اور دہران کے قریب، سعودی عرب کا جو ہے نا دمام دہران، وہاں ایک مرکز بنا لیا ہجر. اور جو حاجی جاتے تھے نا ان کو لوٹتے تھے بدماش. اس کے بعد یہ انہوں نے حاجیوں کو قتل کرنا شروع کیا، لوٹنا شروع کیا. مکہ پہنچ کے انہوں نے حجر اسود کو وہاں سے نکال لیا، نکال کے وہاں سے لے آئے یہاں الحجر میں. 22 سال تک حجر اسود غائب رہا، 317 سے 329 تک، 339 تک. یہ سب باتیں نہیں کر رہے ہیں، یہ بدماشی. حج نہیں ہونے دیا، مار پیٹ، حاجیوں کا لوٹ مار، عزت پامال کرنا، زنا کرنا، شراب پینا، غنڈے دے دارے. اچھا اب آگے جائیے اوپر. عبید اللہ المہدی جو تھا تونس میں 322 میں 11واں امام جس نے دعویٰ کیا تھا، وہاں وہ مر گیا. ادھر سنیے، یہ جو ہجر تھے یہاں پر یہ جنبی خاندان جو تھا قرامطہ کا، انہوں نے اپنی حکومت قائم کر دی. پہلے ابو سعید جنبی،
اس کے بعد ابو طاہر جنابی. اچھا، عباسی حکومت کھوکھلی ہو چکی تھی. عباسی حکومت کا کیپٹل بغداد تھا لیکن بیچارے کچھ نہیں کر سکتے تھے. بغاوت تھی ہر طرف. اس کے بعد 340 میں کرامتہ کو شکست دی گئی. اچھا جی، اس کے بعد 410 میں درزی پیدا ہوئے. درزی 410 میں یہ جو ہے، دیکھیے درزی جو ہے نا، محمد بن اسماعیل درزی. اگر آپ لبنان کو جانتے ہیں تو لبنان میں وہاں تیسری بڑی جو جماعت ہے وہ درزی ہے. پہلے عیسائی ہیں، پھر مسلمان ہیں، پھر درزی ہیں. تو وہاں کا رول یہ ہے، پریسیڈنٹ ہمیشہ عیسائی ہوگا، وزیر اعظم ہمیشہ سنی مسلمان ہوگا، اور اسپیکر جو ہے وہ درزی ہوگا. اور ایک عہدہ انہوں نے جنوب میں جو شیعہ ہیں ان کو دیا. 4 انہوں نے اس طرح بانٹ لیا، ان کے پاکٹس ہیں. تو یہ درزی پہاڑوں پر رہتے ہیں، دروز کہتے ہیں، درزی یا دروز. یہ بھی باطنیہ کے ہیں، یہ اسماعیلی ہیں، یہ کافر ہیں، خارج از اسلام ہیں. اچھا، اب حاکم بھی امر اللہ 412 یا 411 میں انتقال ہوا. اسی نے الوہیت کا دعویٰ کیا تھا. اور یہ دونوں میں بڑی دوستی تھی. کس میں؟ محمد بن اسماعیل دروز، یہ لبنان میں ہے، یہ مصر میں. حاکم بن امر اللہ جو ہے، حاکم بن امر اللہ یہ کہاں ہے؟ ایجپٹ میں ہے، قاہرہ میں. اور وہ دروز کا ہے، لبنان میں. اب اس کے بعد 470 میں احسا کی جو حکومت تھی، احسا کی وہی ہے الحجر کی، یہ جو دمام کے پاس، لکھ لیجئے الاحسا بریکٹ میں لکھ لیجئے دمام. اس کا خاتمہ ہو گیا. اور اس کے بعد وہاں دیکھیے 487 میں آپ دیکھیں گے اسماعیلی حکومت کا خاتمہ ہو گیا. اب وہاں خاتمہ ہو گیا مصر میں، تو وہاں کا ایک بھائی بھاگ کے یہاں آ گیا. کہاں پر؟ ایران. اور پہاڑوں کے اندر سے حکومت قائم کر لی. یہ حسن بن صبا، یہ 518 میں یہ مرا ہے. دہشت گرد جو کئی لوگوں خودکش حملے کراتا تھا، نوجوان کو بھنگ، چرس، حشیش پلا کے یہ حملے کرتا تھا. حسن بن صبا. اچھا، اب اس عرصہ میں کیا ہوا؟ یمن میں ایک عورت عروہ نام، سلیحی نام تھا، عروہ سلیحی، اس نے وہاں اپنی حکومت قائم کر لی. یہ بوہری اسماعیلی تھے. اچھا، 549 میں ادھر دیکھیے پہلے. اب وہ اسماعیلی حکومت قائم ہو گئی. کہاں؟ خلافت فاطمیہ قائم ہو گئی ایجپٹ. ٹھیک ہے، وہ چلتی رہی خلافت. اس کے بعد 2 حصے ہو گئے. ایک بڑا بھائی نزار تھا، ایک چھوٹا بھائی جو ہے ان کا، وہ دوسرا نام تھا اس کا، معتصم نام تھا. تو یہ دونوں، تو بڑا بھائی کو نکال دیا، چھوٹا بھائی بادشاہ بن گیا. تو چھوٹا بھائی بھاگ کے ادھر ایران آ گیا، وہ نزاری یا اسماعیلی کہلائے. اور جو بڑا بھائی، چھوٹا بھائی جو تھا جو مصر میں، یہ بوہری اسماعیلی کہلائے. اسماعیلیوں کی 2 شاخیں ہو گئی ہیں. یہ سب کس کی اولاد؟ قداح، یہودی کے اولاد ہے. اور پہلا ان کا کون تھا؟ عبید اللہ المہدی تھا، جس نے کہا تھا کہ میں 11واں امام ہوں. تو 2 گروپس ہو گئے، ایک بوہری ہو گئے اور ایک نزاری اسماعیلی آغا خانی، یہ الگ ہو گئے. یہ ایران میں آ گئے اور وہاں پھر وہ 22 تک ان کا سلسلہ چلتا رہا. کس کا؟ بوہریوں کا. انہوں نے کہا کہ یہ 22واں امام جو ہے یہ غائب ہو. اثنا عشریوں نے کیا کہا؟ 12واں امام 260 ہجری میں غائب ہوا. انہوں نے کہا کہ یعنی 549 میں تقریباً 200 سال بعد ہمارا 22واں امام طیب ابو القاسم یہ امام غائب ہے. ادھر دیکھو، اب آغا خانی کہنے لگے کہ ہمارا امام حاضر ہے، غائب نہیں ہے. اور 49 امام جو ہے وہ عبد الکریم آغا خان 49 امام ہے. سمجھ آگے بات؟ ادھر دیکھو، پھر میں بتاتا ہوں.
یہ دیکھیے یہ یہودی ہے قدہ، اس کی اولاد میں ایک آدمی پیدا ہوا عبید اللہ المہدی. 297 میں اس نے کہا کہ میں 11واں امام ہوں. ہمارے باپ دادا پردادا غائب تھے، چھپے ہوئے تھے گورنمنٹ کے خوف سے، عباسیوں کے خوف سے. میں 11واں امام ہوں. یہ پھر تونس سے پھر آگے ایجپٹ میں خلافت فاطمہ بنی. ان کی حکومت چلتی رہی. اس کے بعد یہ اسپلٹ ہو گئی، ایک نظاری ہو گئے، ایک بوہری ہو گئے. بوہریوں نے کہا کہ ہمارا امام 22 امام تک چلتا رہا، 22واں غائب ہو گیا، قیامت سے پہلے مہدی بن کے آئے گا. یہ جو تھے انہوں نے کہا ہمارا امام زندہ ہے، حاضر ہے، موجود ہے اس وقت بھی، وہ آغا خان ہے، عبدالکریم آغا خان. اور یہاں پر 260 ہجری میں ان کے 250 میں وہ ختم ہو گیا تھا مذہب. کون سا؟ کیونکہ حسن عسکری کیا تھے؟ لاولد تھے، ختم ہو گیا تھا. اب یہ کوفے والوں نے سنا اوہو ایک نیا پیدا ہو گیا بھائی یہاں، تو یہ کہاں سے آ گیا؟ 297 میں عبید اللہ المہدی نیا آ گیا نا. انہوں نے کہا ہم کیا کریں، ہم تو منہ دیکھ کر رہے تھے. انہوں نے کہا ہم بھی بنا لیتے ہیں 12واں فاضل. انہوں نے کہا کہ جی حسن عسکری کا ایک بیٹا تھا، 5 سال کا تھا، 6 سال کا تھا، غار میں غائب ہو گیا. وہی 1180 سال ہو گئے، اب چھپا ہوا ہے. اور وہ کہتے ہیں ادرک نہیں، آ جائیے ہمیں مل جائیے. ادرک نہیں، سمجھے، یعنی ہماری مدد کیجیے، ہمیں مل جائیے، ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، آپ ظاہر ہو جائیے، ہم آپ کے ساتھ چلیں گے. تو یہ باطنیہ کی کہانی ہے. اچھا ایک بات ذرا سنیے آپ. تقریباً 400 یا 500 ہجری، میں تاریخ بھول رہا ہوں، تمام اثنا عشری اور سنی علماء کا بغداد میں ایک اجتماع ہوا. اثنا عشری شیعہ اور سنی علماء، انہوں نے سب نے متفقہ طور پر ایک فتویٰ جاری کیا کہ یہ یہودی کی اولاد ہے. کون؟ عبید اللہ المہدی. اور یہ اس کا کوئی نسب نہیں، جبکہ یہ تو نسب والے تھے. کو یعنی حسین کے بیٹے علی زین العابدین ہیں، زین العابدین کے بیٹے باقر ہیں، باقر کے بیٹے جعفر صادق ہیں، اس کے موسیٰ کاظم ہیں. ان کا تو نسب ثابت ہے کہ مدینے میں تھے یہ لوگ. تو یہ تو ثابت شدہ لوگ ہیں نا، وہ تو غیر ثابت شدہ لوگ ہیں. لیکن یہ شیعہ نہیں تھے، یہ اہل سنت میں سے ہیں. ان کے نام پہ پھر سیاست کی گئی. چلیے جی 567 میں ان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا. اب دیکھیے 588 شیخ الجبل. اچھا ایک آپ ایرو کیجئے 518 اور 588 میں، ایک ایرو لگائیے آپ 518 588 میں. ادھر دیکھیے اب تاریخ بھی بڑی عجب غریب چیز ہے. تو ایک آدمی پیدا ہوا ایران میں اور وہاں قم میں رہا، اور اس کے بعد یہ گیا جوانی میں 15-20 سال کا ہو گیا نا. اس نے کہا کہ یار اس کے حسن بن سبا کا ہم نے سنا ہے، چلو جا کے دیکھتے ہیں. قلعہ اس کا ہے، اس نے جنت بنائی تھی اور کچھ حملے کرواتا تھا، کہاں تھا اور کیا تھا. تو بڑا کیوریاسٹی ہوتی ہے، جا کے مری دیکھتے ہیں کہ یار سنا کہتا ہے. تو یہ گیا وہاں ایران کی پہاڑیوں میں. کون؟ یہ شیخ الجبل. وہاں سے پورا متاثر ہوا، ایجپٹ کیا وہاں. اس کے بعد یہ شام پہنچا، شام میں جا کے یہ شیخ بن گیا پہاڑ. اب اس نے کہا کہ میں بھی وہی ٹیکنیک اختیار کروں، اور اس کو کہتے ہیں حشاشی، حشیش ملاتا تھا اور بالکل وہی کام کرتا تھا. شیخ الجبل کہتے ہیں. ایک وہ ہے کون؟ عبداللہ بن سبا، اور یہ دوسرا. یہ دو بدماش ہیں یہ جو دہشت گرد ہیں. ایک عبداللہ بن سبا، ایک شیخ الجبل شامی 588. اس کے بعد دیکھیے 654 میں جب ہلاکو خان آیا تو پہلے اس نے کیا کیا، وہ وہاں سے آیا ہو. کہاں سے؟ جی ادھر سے آ کے اس نے پہلے ان کی حکومت کو، جو اسماعیلیوں کی حکومت تھی، اس کو مارا، اور اس کے بعد پھر بغداد کا رخ کیا. 2 سال کے بعد وہاں پہنچا. 656 میں
خلافت بغداد کا خاتمہ ہو گیا. سکھ بڑے ہی صحیح بچی کچی تھی, باقی ٹکڑے ہو گئے تھے, کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا, اس دل کے ٹکڑے ہوئے آزاد. تو عباسی حکومت بالکل ختم ہو چکی تھی. تو یہ ہوا. اچھا جی, آپ یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا, یہ زمانہ دیکھ رہے ہیں آپ, یہ کہ کس طرح یہ باطنیہ اور کرامتہ اور اسماعیلیہ آ گئے.